السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ، قصص الانبیاء کی آج ہماری کلاس نمبر 15 ہے، جس کے اندر آپ کے سامنے ٹاپک رہے گا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پارٹ 1، یعنی حضرت موسیٰ کے واقعے کا پہلا پارٹ آپ کے سامنے رہے گا۔ اگلا حصہ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین کے بڑے برگزیدہ اور پسندیدہ انبیاء میں سے ایک تھے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جس نام سے مشہور ہیں وہ ہے کلیم اللہ، یعنی جن سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا، کلیم اللہ کے نام سے بھی وہ مشہور ہیں۔ یہ حضرت یعقوب کی نسل سے تھے۔ آپ کا نام موسیٰ بن عمران تھا۔ قرآن میں ان کا ذکر کتنی بار آیا ہے، مطلب نام میں نے آپ کو بتا دیا، موسیٰ بن عمران آپ کا نام، آپ حضرت یعقوب کی نسل سے تھے اور آپ کو موسیٰ کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں آپ کا نام تقریباً 123 مرتبہ آیا ہے، 32 سورتوں کے اندر آپ کا ذکر آیا ہے۔ 123 مرتبہ 32 سورتوں کے اندر ان کا ذکر آیا ہے، اور کچھ وہ مشہور سورتیں جس میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کا واقعہ بتایا گیا ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ اسراء اور سورہ قصص۔ کچھ مشہور کے نام میں نے بتائے، پورے 32 کے نام نہیں بتا رہا ہوں۔ اسراء اور قصص میں بھی بہت ڈیٹیل کے ساتھ ان کا ذکر آیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مصر کے علاقے کے اندر آپ بھیجے گئے تھے نبی بنا کر، یعنی آپ کا علاقہ کون سا تھا؟ تو آپ مصر کے علاقے کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اب آپ چونکہ پس منظر سمجھ لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا دور چل رہا ہے، پوری حکومت ان کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے یہاں پر جو اس وقت لوگ تھے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، یعنی بنی اسرائیل ایک قبیلہ جو وہاں پر رہتا تھا، اس کی بڑی عزت، کیونکہ اسی سے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام تھے، آپ کو مقام اور مرتبہ مل گیا تھا، تو اس وقت تو بڑی عزت تھی۔ پر جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، قبطیوں کی وہاں پر طاقت بڑھ گئی۔ یعنی آپ یہ یاد رکھیے گا بنیادی طور پر کہ وہاں پر دو طرح کے قبیلے رہا کرتے تھے، ایک بنی اسرائیل جس سے حضرت موسیٰ تھے، اور ایک قبطی جس سے فرعون تھا۔ اب دھیرے دھیرے بنی اسرائیل کی طاقت ذرا کمزور پڑنے لگی، فرعون کا زمانہ آ گیا، فرعون وہاں کا حاکم بن گیا، بادشاہ بن گیا۔ فرعون کا آپ نام لکھ لیں، اصل میں مصر کے اندر جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا، ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، یعنی فرعون ایک طریقے کا لقب ہو گیا۔ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اور یہ جو فرعون حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا اس کا نام ولید بن مسعد تھا۔ حضرت موسیٰ کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مسعد تھا۔ اب واقعہ اس طرح ہوتا ہے کہ فرعون ایک خواب دیکھتا ہے۔ اب خواب کئی طریقے کا بیان کیا گیا کہ ایک آگ آتی ہے جو سارے قبطیوں کو جلا دیتی ہے، پر بنی اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں کرتی۔ ایک خواب دیکھا فرعون نے کہ ایک آگ آئی، اس نے سارے قبطیوں کو برباد کر دیا، پر بنی اسرائیل کا کوئی نقصان نہ ہوا۔ یہ بڑا عجیب خواب اسے لگا۔ اس نے دربار بلایا، درباریوں کو بلایا، میٹنگ رکھی گئی، اپنا خواب بتایا، تو لوگوں نے اس کے بارے میں الگ الگ رائے دی، پر اس وقت کے بڑے بڑے پادری، جو لوگ دین کی گہرائی کو جانا کرتے تھے، خوابوں کی تعبیر جانا کرتے تھے، انہوں نے فرعون کو یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا،
عجیب بات، فرعون کو بتایا گیا کہ جو بنی اسرائیل یہاں پر رہتے ہیں نا مصر کے اندر، ان میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ بات فرعون کو بڑی عجیب لگی، اس نے ایک حکم جاری کر دیا۔ حکم کیا جاری کیا؟ سورہ مومنون آیت نمبر 25 کے اندر اس کا ذکر موجود ہے کہ فرعون نے ایک حکم نازل کیا، ایک حکم نافذ کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے انہیں مار ڈالو اور لڑکیوں کو چھوڑ دو۔ حکم نافذ کر دیا۔ جب اسے پتا چلا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، اسے بڑا برا لگا، غصہ آ گیا، اور اس نے ایک حکم نافذ کر دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے انہیں قتل کر دیا جائے اور بچیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ حکم آ گیا، معاملہ شروع ہو گیا، خیال رکھا جانے لگا، جو بھی عورت پریگننٹ ہوتی باقاعدہ اس کا خیال رکھا جاتا، اگر لڑکا پیدا ہوتا تو ذبح کر ڈالتے اور لڑکی پیدا ہوتی تو چھوڑ ڈالتے۔ اب جب یہ معاملہ چلنے لگا، لڑکے قتل کیے جانے لگے، تو بنی اسرائیل نے آ کر فرعون سے یہ کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہماری تو نسلیں ختم ہو جائے گی، یہ عمل نہ کرو، ہمارے بچوں کو قتل نہ کرو۔ تو اس نے اپنے اس حکم کے اندر تھوڑا سا نرمی والا پہلو یہ اپنا لیا کہ 1 سال پیدا ہونے والوں کو مارا جائے گا اور اگلے سال والوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب یہ بھی اسے غالباً اس کے علماء نے، پادریوں نے، علم والوں نے بتایا ہوگا کہ کس سال وہ پیدا ہوگا، تو اس نے اندازہ لگا کر یہ حکم دے دیا کہ 1 سال پیدا ہونے والوں کو مارو اور دوسرے سال والوں کو چھوڑ دو۔ عجیب سا فیصلہ، پر اللہ رب العالمین کو تو کچھ اور منظور تھا، اللہ رب العالمین کو تو کچھ اور فیصلہ کروانا تھا، اللہ رب العالمین کو تو دنیا کو کچھ اور بتانا تھا۔ اب فرعون نے فیصلہ گرچہ کر دیا کہ 1 سال جو پیدا ہوں گے انہیں مارا جائے گا، دوسرے سال والوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب آپ ہیڈنگ بنائیے، حضرت موسیٰ کی پیدائش۔ فرعون کا حکم آتا ہے 1 سال والوں کو مارا جائے گا، 1 سال والوں کو چھوڑا جائے گا۔ اب جس سال والے لڑکوں کو ذبح کروانا ہے اس سال میں حضرت موسیٰ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے، اللہ رب العالمین جب کوئی عمل کرنا چاہتا ہے نا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عمل کو ٹال نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین جو فیصلہ کر لے، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہو جائے، اس فیصلے کو بدلنے کی کسی کی طاقت نہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک انعام اور احسان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان کی حفاظت کروائی تھی۔ جس سال لڑکوں کو ذبح کروانا تھا اس سال کے اندر حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے، پر اللہ تعالیٰ حفاظت ایسے کرواتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ پریگننٹ ہوئی پر بہت زیادہ آپ کا پیٹ نظر نہیں آتا تھا، تو لوگوں کو ایک دم احساس نہیں ہو پاتا تھا کہ ان کے گھر ولادت ہونے والی ہے، پیدائش ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی کہ حمل بہت زیادہ ظاہر نہ ہوا تو لوگوں کو پتا نہ چلا، پر جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اور والدہ نے دیکھا کہ میرے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، وہ ڈر گئیں کہ اگر موسیٰ کا یہ معاملہ فرعون کو پتا چل گیا وہ تو میرے بیٹے کو ذبح کر دے گا، میرا بیٹا ختم کر دیا جائے گا، کیا کروں؟ اللہ رب العالمین سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 9 کے اندر اس پورے معاملے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ ایک تابوت بنائیے، ایک لکڑی کا تابوت بنائیے۔ تابوت کے اندر دن کے وقت جب لوگ آتے جاتے ہیں حضرت موسیٰ کو رکھا کیجئے اور ایک رسی سے باندھ کر ان کو دریائے نیل میں چھوڑ دیا کرو۔ دریائے نیل گھر کے قریب تھا، رسی ایک باندھو تابوت کے اندر اور رسی کا سرا اپنے گھر کے آس پاس کسی چیز سے باندھ لو اور اس تابوت کو سمندر میں چھوڑ دو، دریا میں چھوڑ دو، دن بھر وہ دریا میں رہے، اب رات کا جب وقت آئے تب اسے کھینچ کر اپنے پاس لے لیا کرنا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا۔ والدہ روز یہی عمل کرتی، روز یہی کام کرتی، دن میں تابوت کو ایک رسی سے باندھ کر حضرت موسیٰ کو دریا میں چھوڑ دیتی اور رات کے وقت کھینچ کر اپنے پاس لے لیتی، اب تابوت میں وہ محفوظ رہتے۔ اللہ تعالیٰ کو حفاظت کرنا تھی،
اللہ تعالیٰ کو زندگی دینا تھی. اب اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ آیا، اب آپ یہاں پر ہیڈنگ لکھیں حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں. حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں روزانہ کا معمول والدہ کا چھوٹا سا بچہ ہے، بچے کو باندھنا، دریائے نیل میں چھوڑ دینا تابوت کو، اور شام کے وقت واپس لے لینا. اب جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا ان کو اگلے گھر میں پہنچانے کا، تو ایک دن تابوت کو وہ رسی سے باندھنا بھول گئیں. ہڑبڑاہٹ میں تابوت تو چھوڑ دیا پر رسی باندھنا بھول گئیں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ تھا. اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر پہنچانا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہو گیا، رسی باندھنا بھول گئیں. اب یہ صندوق، یہ تابوت بہتے بہتے فرعون کے محل کے آس پاس آ گیا. فرعون کے محل کے آس پاس جب غلاموں نے، لونڈیوں نے دیکھا ایک تابوت کو لے کر آئے، اسے کھولا اور فرعون کی بیوی آسیہ کو لا کر دکھایا کہ دیکھو اس کے اندر تو بچہ ہے، اور بچہ بھی نبی حضرت موسیٰ، انتہائی زیادہ خوبصورت، نبی ویسے خوبصورت ہوتے ہیں. یہ تابوت لے کر سارے غلام فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس آتے ہیں، اور یہ بڑی مومنہ خاتون تھی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی کیا ہے. یہ تابوت لے کر آئیں. تابوت لا کر جب آسیہ کے سامنے کھولا گیا، آسیہ نے تابوت کھول کر جیسے ہی دیکھا اس میں لڑکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر حضرت موسیٰ کی محبت ڈال دی. ان کے دل کے اندر حضرت موسیٰ کی محبت آ گئی کہ نہیں، اس بچے کو تو مجھے بچانا ہے، اس بچے کی مجھے حفاظت کرنا ہے، اس بچے کو مجھے پال پوس کر بڑا کرنا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہی سورہ قصص کے اندر کنٹینیو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. آیت نمبر 7 سے تقریباً آیت نمبر 40-45 تک اللہ نے پورا ذکر کیا ہے واقعے کا. جیسے ہی فرعون آیا، فرعون کو خبر لگی کہ موسیٰ یعنی یہ لڑکا بنی اسرائیل کا اپنے گھر میں آ گیا ہے، اسے بڑا غصہ آیا. بیوی کے پاس آئے، بیوی سے آ کر کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بچہ ہے، میں اس سے بڑی محبت کرنے لگ گئی ہوں، تم اسے قتل مت کرو، ہم اسے پال پوس کر بڑا کریں گے، ہو سکتا ہے یہ ہمارا بیٹا بن جائے یا ہمارا کام آنے والا بن جائے، اسے قتل مت کرو، اسے مت مارو. پر فرعون چونکہ سرکشی پر آمادہ تھا اور اسے یہ لگتا تھا کہ لڑکوں کو قتل کرنے سے اللہ کا فیصلہ ٹل جائے گا، جبکہ ایسا ہونے والا نہیں. پھر بھی آسیہ مناتی ہیں، سمجھاتی ہیں، فرعون مان جاتا ہے. اب دیکھیے، جس دشمن کو فرعون ڈھونڈ رہا تھا، یہاں پر آپ یہ بات یاد رکھنے والی ہے، نقطہ ہے یاد رکھنے والا، کہ اللہ تعالیٰ اگر بچانے پر آئے تو آپ کے قاتل کے گھر میں بھی آپ کو زندگی دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی معاملہ بڑا نہیں. اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہر عمل کے اندر ہوتی ہے، اس لیے مومن کو اللہ تعالیٰ پر اپنا بھروسہ ہمیشہ مضبوط رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر زندگی دینے پر آئے تو وہ فرعون جو لڑکوں کو مار رہا ہے، اور جس لڑکے کے لیے سارے لڑکوں کو مار رہا ہے، وہ لڑکا فرعون کے گھر میں بڑا ہو رہا ہے، جنہیں حضرت موسیٰ کہا گیا. اب بچے کو گھر میں رکھ لیا، بچے کو پالنے پوسنے لگی، پر ادھر دوسرا سین، والدہ پریشان، میرا بیٹا کہاں چلا گیا. انہوں نے پیچھے پیچھے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر دیکھ کر آؤ کہ بیٹا کہاں گیا ہے. بہن پیچھے پیچھے آئی، پیچھے آ کر انہوں نے دیکھا تو پتا چلا کہ ماں، اپنا وہ بھائی تو فرعون کے گھر پہنچ گیا ہے. وہ تابوت بہتے بہتے، وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے گھر پہنچ گیا ہے. ماں کو بڑی فکر ہوئی، ماں کو بڑا غم ہوا. اب کیا ہوگا؟ میرے بچے کا کیا ہوگا؟ میرے بچے کی حفاظت کیسے ہوگی؟ یہ تو جس کے گھر سے، جس کے شر سے میں بچا رہی تھی، اس کے گھر میں پہنچ گیا موسیٰ. اب کون بچائے گا اسے؟ کیا ہوگا میرے بیٹے کا؟ اللہ تعالیٰ سورہ قصص کی انہی آیتوں کے اندر ان کے حالت کا ذکر کرتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کے اندر صبر اور سکون ڈال دیا، اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ فکر نہ کرو، آپ کا بیٹا آپ کے پاس لوٹا دیا جائے گا، آپ فکر بالکل مت کرو. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پر مومن ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. جیسے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا روزی کا، ہم یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دے گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان کی بنیاد پر عزت دینے کا، تو ہم یقین رکھیں اللہ رب العالمین عزت دے گا، چاہے حالات کتنے بگڑ جائیں.
یہاں پتا چلتا ہے کہ مومن کو سامنے دکھتے ہوئے حالات کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اپنے رب کی عظمت کو دیکھنا چاہیے. دشمن میرے سامنے ہے، طاقت قوت میرے سامنے ہے، پر میرا اللہ اگر میری ہیلپ کرنے پر، مدد کرنے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی. آپ لوگوں کے معاملات کو، لوگوں کے مکر فریب کو مت دیکھو، آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھو. حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، آپ صبر کرو، آپ کا بیٹا آپ کے پاس لوٹا دیا جائے گا. اب موسیٰ کے گھر میں فرعون دودھ پیتا یہ بچہ. اب اس بچے کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے لوٹانے کا ارادہ کیا کہ ان کو اپنی ماں کی طرف واپس لوٹانا ہے، بھئی ماں کا بھی دل ضروری ہے، ماں کی محبت بھی ضروری ہے اور موسیٰ کی زندگی بھی ضروری ہے، دونوں کام کرنا ہے. اب اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پیتے. اس دور میں کیا ہوتا تھا، لونڈیاں بھی دودھ پلاتی تھی، دودھ پلانے کا ایک سسٹم تھا کہ دودھ وہ لوگ دوسروں سے بھی پلوایا کرتے تھے، جسے رضاعت کہا جاتا ہے. اب دودھ پلانے کے لیے عورتوں کو کہا گیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی سورہ قصص کے اندر کہتا ہے کہ ہم نے عورتوں کا دودھ حضرت موسیٰ پر حرام کر دیا. یعنی جو بھی دودھ پلانے کی کوشش کرتی، حضرت موسیٰ ان کا دودھ نہیں پیتے تھے. تب جا کر یہ بہن محل میں جاتی ہے اور آسیہ کو بتاتی ہے، میں بتاؤں تم کو ایک عورت کے بارے میں، وہ بڑی اچھی عورت ہے، شاید یہ بچہ جو آپ کا دودھ نہیں پی رہا ہے نا سب کا، وہ ہو سکتا ہے ان کا دودھ پی لے گا، ذرا ایک بار دے کر دیکھو ان کے پاس. اب اللہ تعالیٰ کا تو فیصلہ تھا، ماں کی طرف لوٹانا تھا. ماں کو بلایا گیا اور جیسے ہی حضرت موسیٰ کو ان کے سپرد کیا گیا، آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا. اللہ اکبر. اب حضرت موسیٰ کی والدہ کو سکون آ گیا، میرا بیٹا زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے اس کو. حضرت موسیٰ کی والدہ کا جیسے ہی حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کیا، اب آسیہ آفر دیتی ہیں کہ آپ یہیں محل کے اندر رہ جائیے. کہا نہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میرے اس کے علاوہ بھی بچے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، میرے شوہر ہیں. آپ کہو تو میں موسیٰ کو وہیں لے جاتی ہوں، اپنے ساتھ رکھوں گی، آپ بھی خیال رکھنا، میں بھی خیال رکھوں گی، میرے پاس بھی رہے گا، آپ کے پاس بھی رہے گا. ایسا کر لیتے ہیں. آسیہ اس بات پر ریڈی اور ایگری ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ماں تو ٹینشن مت لے، تیرا بیٹا تجھے واپس لوٹا دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا. تو یہاں پتا چلتا ہے کہ مومن اللہ کے وعدوں پر کبھی شک نہ کرے. اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے اور اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. سامنے راستہ نظر آئے نہ آئے، اسباب نظر آئے نہ آئے، طاقت قوت نظر آئے نہ آئے، پر اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر وعدے کو پورا کرتا ہے. اللہ نے بول دیا تھا، ماں تم ٹینشن مت لو، موسیٰ کی والدہ تم ٹینشن مت لو، تم موسیٰ کی والدہ ہو اور یہ بیٹا تمہاری طرف واپس آئے گا، تم ٹینشن بالکل مت لو. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی تھی، انہیں صبر آ گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم پورا بنوا کے کہ عورتوں کا دودھ ان کے اوپر حرام کروا کے آخر کہاں لوٹا دیا ان کو؟ واپس ماں کی طرف. اب حضرت موسیٰ آ گئے اپنے گھر واپس، بڑے ہونے لگے، جوان ہونے لگے. جوان جب اچھے خاصے ہو گئے تو اس دور کے اندر ایک معاملہ ان سے ہو جاتا ہے، اس میں آپ ہیڈنگ بنا لیجئے گے، مدین کی طرف حضرت موسیٰ کا جانا، یا حضرت موسیٰ کا مدین جانا. مدین مصر سے کچھ دوری کے اوپر ایک جگہ ہے، مدین اس کو کہا جاتا ہے، آج بھی مدین کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ کا مدین جانا، جوانی کا ٹائم تھا. حضرت موسیٰ ذرا طاقتور ہو چکے تھے. سورہ قصص آیت نمبر 21 سے 24 میں یہ چیزیں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، طاقتور ہو گئے. ایک مرتبہ یہ باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں؟ دو لوگوں میں لڑائی اور جھگڑا ہو رہا ہے. ایک بنی اسرائیل کا آدمی اور ایک فرعون کے خاندان کا قبطی آدمی، دونوں کا جھگڑا چل رہا ہے. اب جب یہ آتے ہیں تو بنی اسرائیل والا ان سے ذرا ہیلپ مانگ لیتا ہے. یہ ان کے قبیلے کے تھے، یہ بنی اسرائیل سے تھے. تو قبطی کے اپوزٹ میں بنی اسرائیل والا ان سے ہیلپ مانگ لیتا ہے، میری مدد کرو. قبطی اور بنی اسرائیل کا جھگڑا. اب بنی اسرائیل والے نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا موسیٰ میری مدد کرو، میری ہیلپ کرو. اب موسیٰ علیہ السلام جب مدد کرنے گئے، ایک ہاتھ صرف ایسا مارا کہ قبطی کی جگہ پر اس کا انتقال ہو گیا. صرف ایک ہاتھ مارا اور قبطی کا انتقال ہو گیا.
اب حضرت موسیٰ کو ٹینشن ہو گیا، مار دیا میں نے قبطی کو، اب بات جائے گی فرعون تک، فرعون مجھے پکڑ کر قتل کروا دے گا، فرعون چھوڑے گا تھوڑی، کیونکہ میں نے تو اس کے رشتہ دار کو مار دیا، چھوڑے گا تھوڑی، وہ تو بدلہ لے گا نا مجھ سے۔ اب حضرت موسیٰ اس ٹینشن کے اندر مصر سے نکلتے 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 مدین پہنچ جاتے ہیں۔ اس قتل کے ڈر سے، قتل کی سزا کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مدین پہنچ جاتے ہیں۔ اب مدین میں جب یہ آتے ہیں، یہاں پر آپ جیسے آپ نے یہ ہیڈنگ کے اندر تو پوری ڈیٹیل لکھ لی کہ حضرت موسیٰ کا مدین جانا، یہ پورا آپ نے لکھ لیا۔ اب اس کے بعد لکھیے حضرت موسیٰ کا نکاح۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدین پہنچے تو مدین پہنچنے کے بعد وہ ایک جگہ ذرا آرام کے لیے رکتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، دو لڑکیاں اپنے جانور لے کر ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں اور باقی سارے آدمی قوم والے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ایک جگہ پر لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، وہ دو لڑکیاں الگ سائڈ میں کھڑی ہیں اپنے جانوروں کو لے کر، اور ساری قوم والے پانی پلا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا، گئے، اب انبیاء میں ہیلپ کا جذبہ تو ہوتا ہی تھا، گئے لڑکیوں کے پاس، بولے کیا ہوا؟ کہا جب تک یہ لوگ پانی نہیں پلا لیتے ہم پانی نہیں پلا سکتے، جب یہ ہٹ جاتے ہیں تب ہم پانی پلاتے، کیونکہ ہمارے یہاں کوئی پانی بھرنے والا نہیں، مطلب ہمارے گھر میں ہمارے ابا بہت بڈھے ہیں اور ہمارے یہاں کوئی ایسا جینٹس نہیں ہے جو یہ سارا کام کر سکے، مجبوری میں ہم دونوں کو آنا پڑتا ہے، تب ہم آتے ہیں، جب جینٹس سارے ہٹ جاتے ہیں تب پانی پلاتے ہیں ہم لوگ، ہماری مجبوری ہے، کیا کریں ہم لوگ، ہمارے ابا بزرگ ہیں۔ حضرت موسیٰ کو اچھا نہیں لگا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے جانوروں کو پانی پلا دیتا ہوں۔ جانوروں کو لیا، پانی بھرا، پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد جب ذرا سی پانی پلا کر ان لڑکیوں کو جب فری کر دیا اور وہ چلی گئی اپنے ابا کے پاس، اب یہ ذرا سا جھاڑ کے قریب آتے ہیں تھوڑا آرام کرنے کے لیے، پانی بھرنا پلانا محنت کا کام تھا۔ آ کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیڑ کے نیچے لیٹ جاتے ہیں، اور جانتے ہیں لیٹنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ لیٹنے کے بعد اس عمل پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے دو لڑکیوں کو دیکھا، ان کے پاس کوئی جینٹس مدد کرنے والا نہیں تھا، میں نے انہیں پانی پلانے کا انتظام کر دیا، تو اللہ جو میں نے یہ مدد کی ہے نا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو نے جو میرے جسم میں طاقت دی ہے نا کہ میں مدد کرتا ہوں لوگوں کی، میرے ہاتھ پیر میں طاقت دی ہے نا، اللہ تعالیٰ میں اس کے لیے تیرا ہی محتاج ہوں، یعنی تو نے ہی طاقت دی ہے مجھے، نہیں تو میں مدد تھوڑی کر پاتا۔ اگر تو مجھے طاقت نہ دیتا، اگر تو مجھے یہ توفیق نہ دیتا، اگر تیری طرف سے میرے اوپر یہ انعام اور احسان نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ میں کبھی یہ کام کر پاتا؟ ہرگز نہیں کر پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے مدد کرنے کے بعد ہم لوگ تو اکڑ جاتے ہیں، اتنا کام کر دیا، اتنی کٹ بانٹ دی، اتنی غریبوں کی مدد کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، ایسا لگتا ہے کنفرم جنت میں چلے گئے، اور وہاں پر مدد کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تو نے طاقت دی بدن کو، اللہ تو نے طاقت دی ہاتھ پیر کو، تب میں کھڑا ہو پایا، پانی پلا پایا، ورنہ میری کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ تو ایک مومن کو ہر نیک عمل پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ اس سے وہ نیک عمل کروا رہا ہے، ورنہ اگر اللہ نہ چاہتا تو نہ کرواتا۔ یعنی کوئی نیک عمل کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر انعام اور احسان ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں لڑکیاں اپنے ابا کے پاس آئی، بزرگ ابا لیٹے ہوئے تھے، ابا کو آ کے پورا واقعہ بتایا، کہا ابا ایک لڑکا تھا۔ بولے کیا کیا؟ بولے ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے، پانی نہیں پلا پا رہے تھے، سب آدمی کھڑے ہوئے تھے، ہم لوگ سائڈ میں کھڑے ہو گئے تھے، ایک لڑکا آیا، بڑا طاقتور لڑکا ہے، بڑا اچھا لڑکا ہے، اور اس نے کیا کرا، ہم کو آ کر ہمارے جانوروں کو پانی پلایا، ہماری مدد کی۔ ابا نے بولا جاؤ بلا کر لے کر آؤ اس کو۔ ایک لڑکی آئی بڑی شرماتی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 24 سے لے کے 35 تک تقریباً اس واقعے کا جب ذکر کیا تو اس میں ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ تمشی علی استحیاء، کہ ان دو میں سے ایک لڑکیاں شرماتی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شرم و حیا کا ذکر کیا ہے۔ مطلب یہ پتا چلتا ہے کہ حیا اور شرم عورت کا گہنا، جیسے ہمارے یہاں بولا جاتا ہے نا، شرم اور حیا اس دور کے اندر پائی جاتی تھی۔ بالکل شرماتے گھبراتے حضرت موسیٰ کے پاس آئیں۔ سنو، کہا کیا ہوا؟ کہا ابو بلا رہے ہیں آپ کو۔ کہا ٹھیک ہے آتا ہوں۔ گئے ابو کے پاس، ان کے والد کے پاس، کہا جی فرمائیے۔ کہا بتایا میری بیٹیوں نے کہ آپ نے کیا کیا کام کیا، ایک ڈیل ہے آپ کے لیے۔
ایک بات ہے آپ کے لیے. کہا ٹھیک ہے. کیا؟ کہا ایسا کرو تم 8 سال تک ہماری خدمت کر دو جیسے آج تم نے کی, میں اس بدلے میں اپنی ایک بیٹی سے تمہارا نکاح کروا دیتا ہوں. یعنی تم طاقتور ہو, قوت والے ہو. سارا معاملہ موسیٰ نے پہلے ان کو اپنا معاملہ بتا دیا. موسیٰ سے پوچھا پہلے, یہ پہلے آپ لکھ لیجئے گا, حضرت موسیٰ کو پہلے بلایا اور حضرت موسیٰ سے پوچھا تم کون ہو, کیونکہ اس ایریا میں نئے تھے تو پوچھ لیا. تو انہیں پوری ڈیٹیل بتا دی کہ ایسا ایسا ہوا, فرعون کے یہاں میں نے ایسا کر دیا, ایک لڑکے کو مار دیا, ڈر کر آیا ہوں. تو اب ان کے والد نے, لڑکی کے والد نے بولا ٹینشن مت لو, اب اس سے بہت دور آ گئے ہو, اب قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. کہا تم بہت دور آ گئے ہو اب فرعون سے, اس کی حکومت سے, ڈرو مت, ٹینشن مت لو. اب سنو, تم بڑے طاقتور ہو, اچھے انسان ہو, ایسا کرو کہ 8 سال تم یہی کام کرو, اس کے بدلے میں اپنی ایک بیٹی سے تمہارا نکاح کروا دوں گا, اور اگر 10 سال تک کر دو گے تو زیادہ اچھا ہے, یعنی 2 سال ایکسٹرا کر دو تو بڑا احسان ہو جائے گا, پر کم سے کم 8 سال تو کرنا پڑے گا یہ کام. 8 سال اگر تم یہ کام کر دو گے, اس کے بدلے میں اپنی ایک بیٹی سے تمہارا نکاح کر دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, نکاح کرنے کو تیار. اب دیکھیں یہاں پر آپ ذرا سا غور کیجئے کہ لڑکیوں کا آ کر لڑکے کی خاصیت کو بتانا کہ وہ اچھا ہے, امانت دار ہے, محنتی ہے, مدد کرنے کا جذبہ رکھتا ہے, باپ کو بتایا اور باپ نے اس بنیاد پر نکاح کر دیا. مسافر ہے, رہنے سہنے کا انتظام نہیں ہے, اجنبی جگہ سے آئے ہیں. کہ لڑکیوں نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت بتائی, تعریف کی, ابا کو ذکر کیا. اب ابا نے کیا کیا, ابا نے رشتہ ہی ڈائریکٹ بھیج دیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ لڑکا اگر اچھا ہو, گرچہ طاقتور ہو, مطلب گرچہ اس کے پاس پیسے کے اعتبار سے زیادہ طاقت نہیں ہے, بہت بڑا کوئی کاروبار نہیں ہے, پر لڑکا اگر محنتی ہے, امانت دار ہے, مدد کا جذبہ رکھتا ہے, دیندار ہے, تو اس سے نکاح کر دینا چاہیے. ہمارے یہاں تو نہیں صاحب, جب تک پیر پہ کھڑا نہیں ہوگا, پتہ نہیں ابھی کہاں کھڑا ہے, پیر پر کھڑا ہوگا تبھی کریں گے. ہاں تب تک حرام کرے گا چلے گا, جو گناہ کرے گا چلے گا, پر نکاح نہیں کریں گے, باقی سب کرنے دیں گے. حرام چلے گا, حلال نہیں کرنے دیں گے. یہ عجیب جہالت ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. ادھر حضرت موسیٰ کو دیکھا ابا نے, ان کے ابا نے, بچیوں کے ابا نے جب دیکھا اتنا پیارا لڑکا, محنتی لڑکا, اور سب سے بڑی بات مدد کا جذبہ رکھتا ہے اپنے اندر. کہا ٹھیک ہے, نکاح کرنے کو تیار. اچھا, نکاح میں شرط بھی رکھی جا سکتی ہے, یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سسرال کے کام کرنے میں برائی نہیں ہے. ہمارے یہاں اس کو سب سے بڑا گناہ عظیم مانا جاتا ہے. ہمارے لوگ اس کو بولتے ہیں نا, گناہ عظیم مانتے ہیں ہمارے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی لڑکا ہے یا لڑکی, دونوں طرف ہو, اگر اچھا ہے, دیندار ہے, عمل میں اچھا ہے, تو نکاح کر دینا چاہیے. دوسری چیز یہ پتا چلی کہ اگر لڑکا کوئی سسرال کا کام کرے تو وہ گناہ عظیم نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے. ہمارے یہاں سسرال کا کام کرنا سب سے بڑا گناہ, یہ ان کا ہو گیا. اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال خدمت کا وعدہ کر رہے ہیں. تو جیسے آپ کی بیٹی جب کسی کے گھر میں جاتی ہے تو اسے اپنا گھر بنا لیتی ہے, آپ کے گھر میں جب آپ کسی کی بیٹی کو لاتے ہیں تو وہ آپ کے گھر کو اپنا گھر بنا لیتی ہے, تو ویسے ہی ایک لڑکے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اس بیوی کے گھر والوں کو بھی اپنا گھر والا مانے, اپنے گھر جیسا مانے, ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دے, ان کی تکلیفوں میں ان کے ساتھ کھڑا رہے, ان کے ہر دکھ درد میں ان کا سپورٹ کرے. کیونکہ اس بچی نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جب آپ کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ بنا لیا ہے, آپ کو اپنی زندگی بنا لیا ہے, تو اس کے مقابلے میں آپ کے بھی کچھ فرض ہوتے ہیں جو آپ کو ادا کرنا چاہیے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بات پر ایگری, اس بات پر ان کا نکاح ہو جاتا ہے کہ آپ کا کام ہے یا تو 8 سال اور 10 سال کرو تو بہتر ہے, ہمارا کام کرنا, ہماری ہیلپ کرنا, ہمارے گھر میں مدد کر دینا, اس بنیاد پر میں آپ کا نکاح اپنی ایک بیٹی سے کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا. اب اس کے بعد حضرت موسیٰ کو نبوت کا دیا جانا, حضرت موسیٰ کو نبوت کا دیا جانا, یہ ہیڈنگ بنا لیجئے گا, حضرت موسیٰ کو نبوت دیا جانا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدت کو پورا کر لیتے ہیں, وہ مدت جو طے کی گئی تھی 10 سال کی پوری ہو جاتی ہے. اب آپ اجازت لیتے ہیں اپنے سسر سے, اب میں واپس مصر جانا چاہتا ہوں, میں واپس اپنے گھر جانا چاہتا ہوں, ایک لمبا وقت گزر چکا ہے, اب شاید حالات ٹھنڈے ہو چکے ہوں گے, اب میں واپس اپنے گھر جانا چاہتا ہوں.
اجازت لے لی سسر سے, نکلے اپنے بیوی کو لے کر, گھر والوں کو لے کر, کہا میں اجازت دے دیجئے, میں واپس جانا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ مدین سے جب مصر کی طرف واپس جاتے ہیں تو راستے میں کوہ طور, طور نام کا ایک پہاڑ ہے, کوہ طور, اس کے قریب انہیں ایک آگ محسوس ہوتی ہے, لائٹ محسوس ہوتی ہے. رات کا وقت تھا, سفر میں رات کو آرام کرنے رکے ہوں گے. انہوں نے دور سے دیکھا کہ ذرا سی لائٹ نظر آ رہی ہے, تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں مجھے وہاں کوئی آگ نظر آ رہی ہے, دیکھو جاتا ہوں, کچھ ہو سکتا ہے مدد مل جائے, کچھ آگ مل جائے, تم لوگوں کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں, تم یہاں پر میرا انتظار کرنا. حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے, کوہ طور کے قریب گئے, اس پہاڑ کے اندر گئے, وادی مقدس بھی اس کو کہا جاتا ہے, وہاں پر گئے. اور جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں, اے موسیٰ میں نے تجھے نبوت عطا کی ہے, اے موسیٰ میں نے تجھے کچھ چیزیں دی ہے, تو جا اور فرعون کی قوم کو دین کی دعوت دے, انہیں ایک اللہ کی طرف بلا, ایک اللہ کی توحید کی طرف بلا, میں تیرا رب ہوں, میں تجھے یہ عمل کرنے کا حکم دیتا ہوں. پہلے تو انہیں توحید کی دعوت کا اللہ نے حکم دیا. اب جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ موسیٰ جاؤ تمہیں دعوت کا کام کرنا ہے, ساتھ میں حضرت موسیٰ کو 2 معجزات دیے گئے تھے, 2 معجزے دیے اللہ رب العالمین نے. سب سے پہلے ان سے کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا چھڑی ہے میری, راستے میں چلتا ہوں تو جانور وغیرہ کو بچانے کے لیے, اپنے جانوروں کو چلانے کے لیے یہ چھڑی یوز کرتا ہوں. کہا چھڑی کو زمین پر پھینکو. جیسے حضرت موسیٰ نے چھڑی کو زمین پر پھینکا وہ اژدہا بن گئی, بڑا سانپ بن گئی. ڈر گئے, بھاگنے لگے. اللہ نے کہا واپس اٹھاؤ, جیسے ہی واپس اٹھایا پھر لکڑی بن گئی. یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ ان کی لکڑی سانپ بن جایا کرتی تھی. دوسرا معجزہ یہ دیا کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر واپس باہر نکالو, جیسے ہی بغل میں ڈال کر نکالتے وہ ہاتھ چمکنے لگتا, لائٹ کی طرح جلنا شروع ہو جاتا, چمکنا شروع ہو جاتا. تو اللہ رب العالمین نے یہ 2 معجزات حضرت موسیٰ کو اس وادی کے اندر دیے. ایک تو چھڑی کو زمین پر پھینکو وہ اژدہا بن جائے, دوبارہ اٹھاؤ تو لکڑی بن جائے, ہاتھ کو بغل میں ڈالو تو وہ چمکنا شروع ہو جائے, لائٹ کی طرح چمکنا شروع ہو جائے. یہ 2 معجزے دیے اور حکم دیا کہ آپ جاؤ اور جا کر فرعون کو ڈراؤ, فرعون کو دین بتاؤ, اسے ایک اللہ کی طرف بلاؤ. اب حضرت موسیٰ کو 10 سال پرانا وہ اپنا مسئلہ یاد آ گیا. کہا اللہ رب العالمین میں نے گناہ کر دیا تھا, میں نے ایک آدمی کو قبطی کو مار دیا تھا, اب میں اگر فرعون کے پاس جاؤں گا تو وہ تو بڑا خطرناک ہے, بڑا سخت ہے, اللہ مجھے سزا دے دے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسا کرو نا میرے ساتھ ہارون کو بھی نبی بنا دو. ہارون ان کے ایک اور بھائی تھے, کہا انہیں بھی نبی نبوت بن دے دو, انہیں بھی نبی بنا دو, وہ بولنے میں بھی اچھے ہیں, ان کی زبان بھی زیادہ صاف ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا کیجئے میرے سپورٹ کے لیے ہارون کو میرے ساتھ دے دیجئے, اسے بھی نبی بنا دیجئے. اللہ رب العالمین نے انہیں بھی نبوت عطا کر دی. پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر نبوت دے دی گئی. اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہر چیز ہوتی ہے. پر حضرت موسیٰ کے اس فرمان کی اللہ رب العالمین نے ایسی لاج رکھی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اکیلے کیسے جاؤں گا, وہ بڑا سخت ہے, وہ بڑا ظلم کرنے والا بادشاہ ہے, تو اللہ تعالیٰ میری ہیلپ کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیلپ کے لیے ہارون کو بھی نبی بنا دیا. اب ہارون اور موسیٰ کو بھیجا گیا فرعون کی طرف کہ جاؤ اور جا کر انہیں دین کی طرف بلاؤ, اس قوم کی طرف بلاؤ, اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ, اس قوم کو ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاؤ. اور یہاں پر ایک آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہی کہ فرعون کی طرف جاؤ, وہ بڑا سرکش ہے, پر جب اس سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرنا. اللہ اکبر, فقولا لہو قولا لینا. جب موسیٰ کو دین کی طرف بلاؤ نا تو نرمی سے بات کرنا. نرمی کس سے؟ جو بول رہا ہے میں اللہ ہوں, میں رب ہوں, میں خالق ہوں, بنی اسرائیل کو مار رہا ہے, لڑکوں کو ذبح کر رہا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے نرمی سے بات کرنا. ہمیں دعوت کے اندر کتنی نرمی رکھنا چاہیے, دعوت کے اندر ہمارا انداز کتنا نرم ہونا چاہیے. یہ حضرت موسیٰ کے اس واقعے کے اس اشارے سے, اس پوائنٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیشہ دعوت کے اندر ہمیں اپنے آپ کو نرم رکھنا چاہیے, اپنے انداز کو نرم رکھنا چاہیے. تو آج کے ہمارے اس واقعے کے اندر
میں آپ کو یہاں تک پہنچایا میں نے حضرت موسیٰ کی نبوت تک کہ آپ کو اور حضرت ہارون کو اللہ رب العالمین نے نبوت عطا کی. اب کل سے ہمارے اس ٹاپک کا دوسرا حصہ رہے گا حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے سامنے. کل یہ ہیڈنگ سے ہماری شروعات رہے گی حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے سامنے. انشاءاللہ یہاں سے ہماری کل پر بات شروع ہوگی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے الہی اے مولا رب العالمین اے خالق مالک رحمان رحیم تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.